جب بھی آپ صبح فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ایک تسبیح جس کسی نے بھی پڑھی، غیب سے اسے 100 کروڑ ملے۔ سینے کا اتنا بڑا راز پہلی بار کسی کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ بھی دل تھام کر سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بہن بھائی دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سب دل تھام کر بیٹھیے گا اور سنیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد اسے پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان میرے پاس آ گیا ہے وہ کہاں سے آیا۔ آج کا میرا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو۔ آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور یہ تو سب ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پلک جھپکنے میں سنور جاتی ہے۔ اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت اور شفقت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں بھی شمار کر لیتا ہے۔ اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جلد ہی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو جمعے والے دن کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا مقصد پورا کر دو۔ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرض دار ہیں، پریشان ہیں، قرض سے کیسے نجات پائیں۔ میاں بیوی تو ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں۔ اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے۔ گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، غرض کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجیے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو
ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو اور جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا جو دشمن برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھ لیا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخششیں، مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، خاندان میں عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے مانگیے۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں صفاتی نام پڑھنے ہیں اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہیں اور اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو باجماعت نماز ادا کرے۔ اس کے بعد آپ جہاں پر بھی ہوں 2 فرض ادا کرنے ہیں، وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھیں گے، اور پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کو بھی اچھی طرح 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لے۔ یا مقتدرو یا مقتدرو 33 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لے۔ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے، اور آپ کی آنے والی نسلیں مجھے یاد رکھیں گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو بھی اس وظیفے کو کرے اللہ پاک اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی تمام جائز حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں اور آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔